بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام حسب معمول آج بھی لائیو بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں جو آج کی بات کے نام سے ہم کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے جہاں پہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی جلسے سے پہلے، جو ہمارا آخری لائیو پروگرام ہوا، اس میں ہم کلچر کی بات کر رہے تھے، ثقافت کی بات کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اصطلاحیں جو ہم اس کثرت سے استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے درست معنی جانتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے واقف ہیں؟ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے اختصار کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی تھی کہ ثقافت در حقیقت ہے کیا۔ آج بھی اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے پہلو ہیں جب ہم ظاہر ہجرت ہوتی ہے، کہیں موو کرتے ہیں، کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، دنیا میں مختلف ثقافتوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو کون سے پہلو ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں، کون سے پہلو ہیں جن سے ہمیں گریز کرنا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنی اقدار کو، اپنے عقائد کو کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن جہاں تک کسی ثقافت کی کوئی اچھی خصائل ہیں، اچھی باتیں ہیں، انہیں بھی اپنانا ہے، کیونکہ ہر اچھی بات ایک مومن کی گمشدہ میراث ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم ابھی ایک ویڈیو پیکج دیکھنے سے پہلے میں تعارف کرا دوں کہ آج ہمارے پہلے سیگمنٹ میں مکرم محترم سلیم ملک صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سلیم ملک صاحب نے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی موضوع پہ۔ ملک صاحب آج بھی ہم اسی گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ عصر حاضر کی دنیا کو بجا طور پر گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں نہ صرف رابطے آسان ہو گئے ہیں، بلکہ سفر اور نقل و حرکت کے ذرائع بھی پہلے سے بہت آسان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جانے کا رجحان بڑھتا جاتا ہے۔ ہجرت کے اس رجحان کے ساتھ پیدا ہونے والا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نئے ماحول کی ثقافت کا حصہ کس طرح اور کس حد تک بنیں۔ ہماری اقدار کیا ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی ثقافت کے وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں اپنا لینے سے ہماری اقدار یا ہمارے ایمان پر حرف نہیں آتا۔ جی ناظرین، واپس اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ملک صاحب، ابھی ہم نے ویڈیو پیکج دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بعض اوقات اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ ہم ثقافت کو کہاں تک اپنائیں، کہاں سے وہ حدود شروع ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنی اقدار پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہاں جی، تو اس میں مجھے تھوڑا سا، اگر ہم اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کے طور پہ دیکھ لیں، ثقافت کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ ثقافت اور تمدن جو ہے ایک اجتماعی نظام ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو کہ 1 یا 2 دن میں نہیں تیار ہوتا، بلکہ صدیوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی نسلوں کے بعد اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اس میں روایات آ جاتی ہیں آپ کی اپنی، اس میں آپ کا مذہب آ جاتا ہے، دوسرے مذاہب جو آپ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ اپنا اثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، اگرچہ آپ اس کو ریئلائز نہیں کرتے لیکن رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو اسلام جو ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں ہمارے لوگ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے صحیح اسلام سے۔ اگر انڈونیشیا میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو پریکٹس کیا جا رہا ہے، جو کہ جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں اسلام، وہ بھی مختلف ہے جو کہ کتاب میں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مقامی مذاہب ہیں ان کا بھی تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے، ہماری عادتوں میں آ جاتا ہے، ہمارے عمل میں آ جاتا ہے۔ کئی قسم کے واہمہ ہیں ہمارے پاکستان میں کہ 30 بھی منانا، مرنے پر 10ویں بھی منانی، 40ویں بھی منانی، حالانکہ یہ سب ہندوؤں کی طرف سے پریکٹسز آئی ہوئی ہیں، لیکن انہیں اپنے مذہب کا حصہ مانا ہوا لوگوں نے۔
تو یہ اس قسم کے اثر تو آتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ جو ایک جسے کہتے ہیں ترقی پذیر تمدن ہوگا، اس میں چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، ہونی چاہیے، جس کی یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس میں افادیت ہونی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ سب سے پہلی چیز انصاف ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، آزادی خیال ہونا چاہیے، اور انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جو مذہب اس کا ہے وہ اس کو اوپنلی یا آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکے۔ اگر اس کا مذہب نہیں بھی ہے، وہ بھی جو کہتا ہے کہ میرا مذہب نہیں ہے، اس کا ہے مذہب، کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے، اس کو وہ پرنسپلز کہہ لیں، ہیومن پرنسپل کہہ لیں، ہیومنزم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو یہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ اس چیز کو پریکٹس کر سکے۔ اس قسم کے جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ایک ترقی پذیر معاشرے کی نشانی، وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کا تمدن وقت کے ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ اب جیسے ہماری یہ جو زمانہ ہے، یہ ہمارا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی آ گئی، اس نے سب بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ہمارے لیے، لیکن اگر آپ کی بنیادی تمدن کی جتنے بھی اقدار ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی، تو آپ اس کو بھی ابزارب اپنے اندر کر لیں گے، اور اس میں سے جتنے فائدے مند چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ایڈاپٹ کر لیں گے۔ اسی طرح مذہب کا ہے آپ کا مذہب، اگر آپ نے صحیح طور سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، آزادی ہے آپ کو، تو آپ کا معاشرہ ترقی پذیر رہے گا۔ جہاں پہ آپ مذہب میں تفریق کرنی شروع کر دیں گے یا ایک دوسرے کو مذہب کے نام کے اوپر آپ پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے، وہاں پہ آپ کا معاشرہ جو ہے یا تمدن جو ہے وہ ترقی پذیر نہیں ہوگا، وہ انحطاط ہو جائے گا، اس میں وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں سے کہ آپ چلے تھے شاید۔ تو مذہب ضروری ہے، مذہب ایکچولی ہمارے کیا کہتے ہیں ہر تمدن کا، ایک مذہب نہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جو بھی اس کا عقیدہ ہے۔ جیسے میں نے کہا، میں نے مذہب کی ڈیفینیشن تو نہیں کی، مذہب یہی نہیں ہے کہ جی میرے پاس کتاب ہے یا نہیں ہے، کئی مذاہب ہیں جن کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جنہیں اینیمزم کہتے ہیں جو کہ اپنی روایات کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے آسٹریلیا کے ایبوریجنیز ہیں اور اس قسم کے۔ لیکن یہ کہ جب ہم مذہب کا نام لیتے ہیں جو کہ ترقی پذیر ممالک میں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تین بڑے مذاہب جو کہ وحدانیت پہ بیسڈ ہے، وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور بھی مذاہب ہوں گے چل رہے ہیں، وہ بھی ان میں بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، لیکن مذہب میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ٹالرنس نہیں اس میں رکھتا، برداشت نہیں رکھتا کسی اور کے عقیدے کے لیے، تو وہ مذہب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ منصر، جزاک اللہ۔ تو اس وجہ سے مذہب کا مرکزی حیثیت بہت امپورٹنٹ ہے ہر تمدن میں بڑھنے کے لیے، لیکن اس میں شرائط بھی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ منصر، جزاک اللہ، بڑا اچھا آپ نے روشن ڈالی۔ یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس موضوع پہ جس پہ آج بات کر رہے ہیں، جس طرح سے نے بتایا کہ ہر ثقافت میں، ہر دنیا کے خطے میں جہاں پہ بھی کہیں پہ آپ رہیں گے، وہاں پہ معاشرتی رہن سہن کا ایک اپنا نظام ہوگا جسے آپ کلچر کہتے ہوں گے، ساتھ مذہب ہوگا یا مذاہب ہوں گے۔ وہ لائن کہاں پہ ڈرا کی جائے کہ جی یہ ثقافت کے نام پر ایکسیپٹیبل ہے، یہ آگے ہماری اقدار یا ہمارے عقائد کے اوپر سمجھوتا ہو رہا ہے۔ ابھی مرسا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف نشاندہی کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے بھی سنیں۔ ہم آج اپنے ویورز سے ہم میکسیمم ٹائم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ریلیونٹ کالز ہمیں یہاں پہ موضوع سے متعلق مل سکیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ابھی ہماری لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ مرسا نے بھی بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ جس طرح پاکستان کی مثال دیتے ہوئے مرسا نے بتایا کہ ہندو کلچر سے بہت کچھ ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو اس لیے عام طور پہ بحث جب کی جاتی ہے عام گھرانوں میں، تو وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی مغربی ممالک میں آ کے ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ثقافت کی سطح پہ، یا ثقافت کی بات اگر کریں۔
بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دوسرے ممالک جہاں سے ہم اگر اپنے اس وقت اردو سپیکنگ آڈینسز سے بات کریں، ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان خطوں میں رہتے ہوئے، ان ممالک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ثقافت کی سطح پہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں بھی جس طرح اکثر اوقات حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے رہنمائی حضور کے خطبات میں آتی ہے اس بات پر، مثلا جس طرح شادی بیاہ کی بد رسوم جو ہیں ان سے حضور انور نے اس میں رہنمائی فرمائی کہ ان کا ہمارے مذہب سے، دین سے، ثقافت سے بھی ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان سے دور رہنا ضروری ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوگا، ایز مسلمز یہ دیکھنا ضروری ہوگا۔ پاکستان میں خاص طور پہ اتنی، اور آج کل تو ٹیلی ویژن چینلز دوسرے نجی ملک صاحب اس قدر پروموٹ کر رہے ہیں دوسرے کلچرز کو، جو غیر اسلامی کلچرز ہیں، جو غیر اسلامی شاعر ہیں، ان کو اس قدر پروموٹ کر رہے ہیں۔ تمام شادی بیاہ کی رسمیں جو ہیں وہ تمام کی تمام ہندوانہ یا دوسرے مذاہب سے لی ہوئی جو ہے مستعار، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو چیلنجز یہ والے ہر جگہ پہ ہیں، ثقافت اور ہماری اقدار، ہماری مذہبی عقائد، ہم کہاں پہ لائن ڈرا کریں، ہم نے کہاں پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے کہاں پہ یہ ٹھاننا ہے کہ یہاں سے ایک قدم آگے ہم جائیں گے تمہارے اقدار پہ یا ہمارے عقائد پہ سمجھوتا ہوتا ہے۔ آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں، ٹویٹس ہمیں آ رہی ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب، تو یہ صرف پھر مطلب ہے کہ مغرب سے مخصوص نہیں ہے کہ جی یہ مغربی ممالک میں آپ آتے ہیں تو آپ کو کلچر اور مذہب کا جو ہے وہ کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال کہیں بھی ہے، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مغربی ممالک میں آتے ہیں جی تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کا چیلنج نہیں بالکل ایسا ہی ہوتا، ہر قسم کی آزادی ہے۔ جی اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ مذہب جو ہے یہ تو ایک حصہ ہے ہمارے تمدن کا، ہمارا لباس ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارا رہن سہن ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا مذہب بھی ہے اور ہماری روایات بھی ہیں اپنی۔ مثلا ایک چیز لے لیجئے آپ کہ ہماری ایسٹرن کلچر میں کہہ لیجئے یا انڈین کلچر میں کہہ لیجئے ارینج میرجز ہیں، جی وہ آپ یہاں پہ آ گئے تو یہاں پہ بھی آپ ان کو فالو کرتے ہیں۔ میرٹ پہ میں نہیں جا رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، دونوں میں ارینج میرج ہو یا آپ کے اپنی چوائس کی ہو، دونوں میں اچھائیاں بھی ہوں گی اور ڈاؤن سائڈ بھی ہوگی، بالکل۔ تو اس کو تو میں نہیں کر رہا۔ لیکن جب ہم آتے ہیں یورپین کلچر میں تو دیر از نو سچ تھنگ ایز یورپین کلچر۔ اب آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کتنے سب کلچر ہیں، ایشین سب کلچر ہے، اسلامک سب کلچر ہے، ہندو کا سب کلچر ہے، افریقن کا سب کلچر ہے، اور سارے اپنے خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اگر چلے جائیں تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں گے کہ تیرا عقیدہ یہ ہے اور میرا یہ ہے، وہ بھی یہاں پہ چیک بائی جول جسے کہتے ہیں ساتھ ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اب یہ کلچر تو ایک میلٹنگ پاٹ ہے یہاں کا، اور اس میں کسی قسم کی آپ کو بندش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں، ان یورپین ملکوں میں آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت جنہیں میں کہوں گا لیس ڈیولپڈ کلچر سے۔ درست۔ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں آفٹر ایکسپیریمنٹیشن کہ انہوں نے ایک چند بنیادی اصول اپنا لیے ہیں جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، اور سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے انسان کو آزادی اپنے بلیف کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، ہر طرح سے رہنے سہنے کی آزادی سے، جب تک کہ وہ دوسرے کی آزادی کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ مقصد جو ایک اچھی بات یہاں پہ دیکھنے میں آتی ہے اگر ہم یہ مغربی ممالک کی بات کریں، کیونکہ دیکھیں ہر اچھی چیز جو ہے وہ قابل تقلید ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ثقافت ہو یا کوئی جنرل کلچر کی بات کریں یا سب کلچر کی بات کریں، کوئی آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہا کہ تم لازماً ایسے کپڑے پہنو یا یہ تم لازماً ایسے کپڑے نہ پہنو۔ بالکل۔ ہاں جی، تو اس میں آپ کے پاس یہ آپ کو بلکہ اپنے اقدار اور اپنے عقائد کے مطابق پریکٹس کرنے کی زیادہ آسانی حاصل ہو جاتی ہے، زیادہ سہولت ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے مذہبی عقائد کے اندر رہتے ہوئے کسی ثقافت کی اچھی باتوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل یہی میں عرض کر رہا تھا کہ مغربی ممالک، آسانی کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یورپ کہہ لیں، امریکہ کہہ لیں، اگرچہ ان کی
فلاسفیز ڈفرینٹ ہیں، کہ بعض چیزوں کے اوپر ان کا اور خیالات ہیں، ہمارے مختلف ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں برداشت ہے کہ آپ کا خیال جو ہے مجھ سے مختلف ہے اور میں آپ سے ڈفر کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ڈفرینس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ بالکل، یہ جو ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کا اپنا، یہ معاشرے کو مضبوط کرتا ہے۔ جی اب جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، یہاں پہ نہ صرف یہ کہ آپ کو آزادی ہے، بلکہ ان کا کلچر جو ہے وہ آپ کے کلچر کو اپنے اندر ابزارب کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے تو ابزارب کرتا ہے۔ بالکل، اب آپ آکسفورڈ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کتنے لفظ ہوں گے، کری کا لفظ آ گیا، اگر تو چکن ٹکا مسالہ بھی آ گیا، سموسہ اور آ وہ گیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سموسہ انڈین ہے، کھانے بھاجی ہیں۔ ہے، کھانے سب Exactly۔ بالکل اب وہ لباس پہننے کا جہاں تک تعلق ہے، کسی کو کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا لباس پہنا ہوا۔ بالکل، ایک سرٹن جسے کہتے ہیں بنیادی قسم کا ہے آپ کے لیے بندش کہ آپ کا لباس ڈیسنٹ ہونا چاہیے، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے بالکل تو ایسے یہ چیزیں ہیں، یہ برداشت کی پیدا ہوتی ہیں بہت لمبے تجربے کے بعد۔ بالکل، اور اس میں ملک صاحب میرا خیال ہے جہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم ایک چیلنج کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو اور ہم بات کریں کہ کوئی آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہا، تو مطلب ہم بعض ثقافتوں کا حصہ بننے کے لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ماڈرنٹی اس کا نام ہے، جدیدیت اس کا نام، میں ماڈرن تب لگوں گا جب میں یہ سب کچھ کروں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتا کسی بھی کلچر کا حصہ بننے کا، وہ آپ کے اوپر امپوز نہیں کیے جا رہے۔ جی، مثلا کوئی آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا کہ تم جو جینز پہنو وہ گھٹنوں سے جو ہے وہ بلیڈوں سے 4 چھید لگے ہوں اس کے اوپر، کاٹ دو۔ ہاں جی، یا وہ تم پہنو تو وہ اتنی ڈھلکی ہو کہ مطلب آپ گاڑی کا مطلب آپ اور کوئی کام نہ کر سکیں بلکہ پتلون سنبھال کے گھوم دیں، جی، یا ایسی مطلب شرٹ پہنو جس کے اوپر بولڈ قسم کا کچھ ایسا لاؤڈ قسم کی کوئی چیختی چلاتی اسٹیٹمنٹ لکھی ہو، کوئی مجبور نہیں کر رہا، وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو مثلا جس طرح بازو کا دیکھنے میں آیا، جس طرح یہ ایک جینس کا لباس ہے تو بڑا اچھا، ٹھیک ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے پہنا جائے، لیکن یہ جہاں پہ بھی وہی مذہب کی بات کے ساتھ تھوڑا سا جہاں پہ اس کا تصادم ہوتا ہے کہ مثلا ایسی لمبی جینس جو ایڑیوں کے نیچے جا رہی ہے، جس میں آپ غسل خانے میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، وہ گھسٹ رہی ہے ادھر ادھر، اور اسی میں جا کے پھر آپ جو ہے وہ نماز کے لیے صف بندی کر لیتے ہیں، تو بہرحال وہاں پہ ایک آپ اپنے کلچر کو اپنے عقائد کے ساتھ، یہ کہ اس کی ایک مثال ہے نوجوانوں کی، مطلب اگر اس میں سے دیکھا جائے دنیا میں سے، تو میرا خیال ہے وہاں اس قسم کی چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اپنا لباس پہننے میں میرا خیال ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور جو دوسرا ان کا لباس ہے، ان کا یہ والا جو مغربی لباس ہے، اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے پہننے، کسی لباس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جو منیمم کم از کم انہوں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ ایک ڈیسنٹ لباس ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ جی، اب آپ اس لباس کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے مطابق ڈھال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کی جینز جو ہیں وہ زمین پہ جا رہی ہیں، گندی ہو رہی ہیں، آپ نے نماز پڑھنی، جی، تو آپ اس کے اپنے عقیدے کے مطابق اسے ٹھیک کر لیں، کوئی کبھی نہیں روکے گا آپ کو، بالکل، اور یہ آزادی ہے بالکل، جس کے اوپر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو معاشرہ ہے اور اس کی جو ثقافت ہے یہ ترقی پذیر ہے، یہ ترقی پہ جا رہے ہیں اور اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا معاشرہ اتنا آگے جا چکا ہے ٹیکنالوجیکلی بھی، اور ہمارے معاشرے اگر آپ ایسٹرن معاشرے دیکھیں تو ابھی تک آپس میں لڑ رہے ہیں، بالکل، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا کہ انسان کی زندگی یا انسان کی بقا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی، وہ مطلب جو ہم کہتے ہیں نا، جس نے مولانا حالی نے مسدس لکھی، رسول مطلب اس میں وہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی، جی، تو بعض اوقات تو بڑی تکلیف دہ سی صورت ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ ہونا بھی تھا، رسول اللہ نے خود بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو انہوں نے لکھا نا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جی بالکل، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تم نے یہاں سے پانی کیوں پی لیا، تمہارا گھوڑا جو ہے وہ ریس میں میرے سے آگے کیوں نکل گیا، ہاں جی، تمہاری بکری نے زیادہ چارہ کیوں کھا لیا، یہاں تک ملک صاحب کہ ایک گاؤں میں اس بات پہ قتل ہوا، افغانستان کا کوئی، میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی گدھا جو ہے وہ ٹہلتا ہوا کسی مسجد میں جا نکلا، اور خادم مسجد نے اسے دیکھا تو بندوق لا کے گدھے کو موقع پہ ہلاک کر دیا، اس گدھے کا مالک آیا اور اس نے آ کے خادم مسجد کو مار دیا، اور پھر خادم مسجد کے بچوں نے جا کے اس آدمی کو مار دیا۔
ہاں دیکھیں نا یہ چیزیں تو ہمارے اپنے کلچر میں بھی ہیں. ابھی ہمارا کلچر اتنا پیچھے ہے جی. بجائے اس کے کہ بعض دفعہ تو سوچتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کاروکاری کا معاملہ ہے، ونی کا معاملہ ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایک کسی سے غلطی ہو گئی جی. تو وہ 70 سال کا بڈھا تھا، اس سے غلطی ہو گئی تو اس کا سزا کیا ہے کہ 10 سال کی بچی کو ایک اور بڈھے کے ساتھ شادی کروا دو. جی. یہ تو کوئی فیصلہ نہیں نا. بکر نے غلطی کی اور زید کو آپ سزا دینے شروع کر دیں. بالکل بالکل ایسے. اس قسم کی جو روایات ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی امن میں ایک ایک پائی کے پیچھے ایک پائی کے پیچھے جی مطلب ایک پیسہ کم اگر کسی نے دے دیا لے دیا، بس کنڈکٹر آنکھوں دیکھا اللہ اور کا میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ کنڈکٹر اور سواری کی ایسی آپس میں گتھم گتھا مغلظات. اب تو بندوق لے کے نکل آتے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے انٹالرنس کی، اس میں مطلب ہمیں تو بعض اوقات ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے، اگر ہم واپس جائیں ان ملکوں میں، کہ کوئی ثقافت ہے بھی کہ نہیں ہے، یہی توڑ پھوڑ کی ثقافت رہ گئی. یہی میں نے شروع میں کہا تھا کہ بنیادی چند اصول ہیں. جی. سب کلچرز ہوں گے، اس میں مختلف مذاہب ہوں گے، وہ اپنی جگہ بڑے خوش ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جیسے بھی جو بھی ان کی پریکٹس ہے، اگر وہ آنیسٹ ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے، بالکل ان کا حساب ان کا ہے. بالکل. لیکن یہ کہ چند ایک اصول ہیں جو کہ سب کے اوپر جی واجب ہیں، اور اس کی افادیت پورے آپ کی سوسائٹی تہذیب کے لیے ہے. اس میں انصاف آ جاتا ہے، بالکل. اس میں آزادی آ جاتی ہے، آزادی خیال آ جاتا ہے، آزادی مذہب آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس قسم کے فنڈامنٹلز ہیں وہ یہاں پہ مثلا ان مذاہب میں یہاں پہ اس تمدن میں وہ کمپرومائز نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ سب کے لیے ایک ہیں. بالکل درست. آپ اگر یہ قانون توڑیں گے تو آپ کو سزا ہے، آپ چاہے منسٹر کے بیٹے ہیں چاہے غریب کے بیٹے ہیں. اگر آپ نے یہ اچھا کام کیا تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، چاہے آپ امیر ہیں چاہے غریب ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل. اور دوسری چیزیں فلاسفیز ہوتی، کیپٹل سوسائٹی، وہ کیپٹلسٹک سوسائٹی جو ہے اس میں ہے کہ دولت جو ہے وہی آپ کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے، دولت ہی آپ کی ترقی کی نشانی ہے. بالکل. دولت ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے چیریٹی کا بھی رکھ دیا ہوا ہے کہ چیریٹی بھی آپ کے لیے ساتھ جاری رہے. بالکل اچھی ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ اس پر امپوزیشن نہیں ہے آپ پہ کہ آپ ضرور کریں گے. بالکل. بس بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ اب اس وقت کچھ کالرز بھی ہیں اور ٹویٹس بھی ہیں. ٹویٹس میں پڑھتا ہوں. جب ہم نے اپنے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ پہ ہم نے پوچھا کہ کون سی ویلیوز ہیں جنہیں قائم رکھنا چاہیے اور کلچر کے نامپن کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. ناصرہ خوش. اچھا، ہم جب ٹویٹس پڑھتے ہیں تو ان کا ہمارا ایز ایم ٹی اے انٹرنیشنل ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. پبلک اوپینین ہے جو ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں، کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. ناصرہ خورشید صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہماری ہر اچھی چیز کی بنیاد مذہب ہے، کلچر نہیں. ہم میں کمزوریاں تبھی آتی ہیں جب ہم جماعتی کلچر کو چھوڑ کر دنیا کا کلچر اپناتے ہیں. ہمارے لیے کلچر صرف لباس کی تراش خراش، گھروں کی بناوٹ اور کھانے کے فرق کا نام ہے. یہی ہے کلچر. دس از اٹ. درست کہہ رہی ہیں. عبدالحی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اقدار جو عقیدے سے متصادم ہوں انہیں اپنانا نہیں چاہیے. مثلاً مغربی معاشرے میں حیا کا پہلو بہت کم ہے. ہم ساتھ یہ بھی ایڈ کرتے چلیں عبدالحی صاحب، حیا کا پہلو بعض طبقات میں کم ہے، بعض طبقات میں بہت زیادہ ہے، بہت اچھا ہے. میرے خیال میں اس طرح بہت جنرلائز سٹیٹمنٹ شاید ہم کسی بھی معاشرے کے بارے میں نہیں دے سکتے اس میں حیا کا پہلو کم ہے. ان لوگوں کی بھی خواتین جو ہیں وہ بعض بڑی ماڈسٹ ہوتی ہیں اکثر، بلکہ آپ اسکولز میں جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، پروفیشنلز جو ہوتی ہیں بڑے باوقار طریقے سے بات کرتی ہیں. اس لیے بہت جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ہاں بعض ایسے ہیں سیکشنز جہاں پہ وہ دوسری جگہ پہ بھی ہیں، صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں ہے. بے حیائی کو مغربی ممالک تک محدود کرنا ناانصافی ہے. کیوں جی مرک صاحب؟ بے حیائی کہاں نعمت؟ دوسرا کسی اور معاشرے میں جا کے دیکھ لیں جن کو آپ اسلامک ریپبلک آف فلاں اور فلاں کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے وہ کس قدر، وہاں پہ زیادہ شرم آتی ہے کہ اسلامک ریپبلک ہو کیا بے حیائی کس قدر عام کرتے ہیں. اسی طرح سے سدرا رانا صاحبہ کہتے ہیں کہ ہماری اقدار وہ ہیں جو ہمیں اپنے کلچر اور مذہب دونوں سے جوڑے رکھیں. ایسے اقدار کو قائم رکھنا چاہیے. تو اور بھی ہمارے پاس وقت ہیں لیکن ہم ان کی طرف کوشش کریں گے کہ بعد میں آ جائیں. اس وقت ہمارے ساتھ منور احمد گل صاحب ہیں جرمنی سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی منور احمد گل صاحب، السلام علیکم. بس صاحب آپ اور ملک صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جرمنی سے منور احمد گل بول رہا ہوں. جی جناب.
بہت اچھی باتیں، میں ساری تقریباً پروگرام جب سے شروع سن رہا ہوں. تو میں ایک شیئر کرتا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے جو عیسائی آئے جی تو مسجد نبوی میں جب ان کا عبادت کا ٹائم ہوا تو آدھا حصہ ان کے لیے خالی کر کے ان کو عبادت کا موقع دیا. تو یہ ایمان فروز واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں، کاش اگر ہم اسلام پر جو پیراکار ہمارے جتنے بھی ہیں بتانے والے، آج تو پاکستان میں دکانداری چمک رہی ہے، کوئی جس مذہب کا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، لیکن فالو تو اس چیز کو کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو ملتی ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے. دوسرا میں عرض یہ کرنا چاہوں، ملک صاحب نے کافی کلچر کے اوپر یہ چیزیں بتا رہے ہیں جی. تو میانہ روی میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس کو جو اختیار کرنے پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن نصر بھی اکثر ہر جمعے پر ہر یہ لندن جلسہ میں حاضر ہوا، میں گیا ہوا تھا وہاں 20 دن کے لیے توفیق ملی. تو یہ چیزیں جو احمدیت سے ملتی ہیں، یہ وہ اسلام جو 1400 سال پہلے تھا وہ آج احمدیت میں ساری چیزیں رائج ہیں اور کا اس پر عمل پیرا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم دنیا سے ایک نمایاں نظر آتے ہیں. تو بس صاحب آپ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی پلیز ڈالیں کہ اس سے جو فائدہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. خدا حافظ. بالکل ٹھیک. منور صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچ گیا ہم تک. خالدہ رانا صاحب جرمنی سے، پھر 2 اور کالرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے، جو تھوڑا سا وقت بچا ضرور ان کے ساتھ ہم بات کر لیں. خالدہ رانا صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی آپ کو بہت بہت سلام، آپ کی پوری ٹیم کو اور پیارے آقا کا بہت سلام اور دعا کی درخواست ہے. میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ دیکھیں اگر ہم پاکستان سے نکل کے آئے ہیں، ہم زیادہ کسی ملکوں کو نہیں ساتھ شامل کرتے. پاکستان میں ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے، ہمارے کلمے پہ پابندی ہے، ہمیں اذان کی پابندی ہے، کسی قسم کا ہم نہیں کچھ کر سکتے. اس کی بدلے میں یہاں پہ یورپ میں رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے. ہم لوگ اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ بہت نیک اور مخلص لوگ رہتے ہیں. اور پاکستان میں دیکھیں کہ بغیر بازوؤں کے سب بہنیں ہر لوگ ڈرامے دیکھتے ہوں گے. پاکستان جیسے ملک میں بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے، دوپٹہ تو گیا تھا، اب تو بازو سے بھی لوگ ننگے ہو گئے ہیں. اور اس کے بدلے میں یہاں پہ میں پچھلے 25-26 سال سے رہ رہی ہوں اور ہمیشہ ایک گاؤں کے سائڈ پہ ہی رہی ہوں. ہمیشہ فیملیوں کے ساتھ اتنے اچھے بال لباس فیملیاں رہتی ہیں، بڑے دیکھ لیں چھوٹے دیکھ لیں، کہیں کوئی ایسا لباس کسی نے پہنا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن اچھے برے سب دنیا میں ہیں، لیکن جو ایک مذہبی آزادی جس کے لیے ہم لوگ اللہ کے فضل سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے یورپ سے سورج وہ رہنما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ترقیاں دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی کلچر اچھا ہے اور کوئی برا ہے. بالکل اچھا اور بالکل. خالدہ رانا صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی بات ہم تو پہنچی. یہی ہم بات کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کسی بھی ثقافت میں رہتے ہوئے. اب تو خیر ثقافت جغرافیکل باؤنڈریز کو تو جانتی نہیں ہے. اب تو ہم کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک کی ثقافت کی اچھی بات کو اپنا سکتے ہیں. لوگ بڑے اوپن ہیں اس بارے میں، اور آپ اوپن ہو سکتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس حد تک جہاں تک کہ ہمیں ہمارا مذہب ہمارے عقائد نہیں روکتے. ہم اس حد تک جو ہے وہ کسی بھی ثقافت کی اچھی بات کو اپناتے ہیں، اپنانا چاہیے. وقت کی پابندی ہے، سلجھے ہوئے طریقے سے کھانا کھانا ہے. بعضوں کا ہم اگر یہ کہتے ہیں جی اس معاشرے میں تمام مغربی معاشرے میں تمام برائیاں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ بعض دعوتوں کا احوال جا کے دیکھیں کہ جی شادی پہ جو ہی اعلان ہوا کہ کھانا کھل گیا، بلا مبالغہ حیوانوں کی طرح کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹے اور حیوانوں کی طرح لوگوں نے کھانا کھایا. اس لیے نہ اس معاشرے کو غلط یا صحیح مکمل طور پہ کہا جا سکتا ہے ثقافت کو، نہ اس ثقافت کو مکمل طور پہ غلط یا صحیح کہا جا سکتا ہے. ہم ایک احمدی کے طور پہ ہمیں اللہ کے فضل سے وہ فلٹر ملا ہوا ہے، وہ لینز ملا ہوا ہے خلافت احمدیہ کی شکل میں، جس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پار وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی بھی معاشرے کی ثقافت کی اچھی ہیں، جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں. تو اس لینز میں سے، خلافت احمدیہ کے لینز میں سے دیکھتے ہوئے ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے، وہاں سے اپنانا ہے. مقبول احمد صاحب فرام USA. جناب مقبول احمد صاحب فرام USA، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مجھے صرف اتنا کہنا، بہت مختصر بات کروں گا میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سادہ سی بات، بڑی اہم بات فرمائی کہ جو ہو مفید لینا، جو بد ہو اس سے بچنا. بالکل. عقل و خرد یہی ہے، فہم و ذکا یہی. بہت اعلیٰ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پنجاب میں رہتے تھے جی. کوٹ پہننا کلچر نہیں تھا، لیکن آپ کو کوٹ بہت پسند تھا، آپ پہنا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اب احمدیہ کلچر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. ڈاکٹر پرویز پروازی نے پوری کتاب لکھی ہے احمدیہ کلچر، پڑھنے کے لائق ہے. بس جی یہی کہنا تھا. جی
مقبول صاحب بڑی اچھی آپ نے بات، بہت خوبصورت بات کی. جی جی ملک صاحب جی چاہتا تھا پلیز. کہ آج ہم صرف جنرالٹیز میں بات کر رہے تھے، کوئی کسی خاص مذہب کے اوپر نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جب ہم سوشیولوجیکل پرابلمز دیکھتے ہیں یا فینومینل دیکھتے ہیں تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اس میں اتنا زیادہ. کسی نے ابھی ریمارک کیا کہ وہ جی بے حیائی عورت پہ بہت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اس کے ساتھ پلکیں بھی دی ہیں. بالکل دی ہیں، بالکل. آپ ان میں سے کیا چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی آزادی آپ کو ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ آنکھ جھپک سکتے ہیں. میں تو اس کا جواب یہی دوں گا. تو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. جی جی بالکل. اور یہ کہ ان میں اچھائیاں جیسے آپ نے فرمایا اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں ہر معاشرے میں. کسی میں زیادہ ہیں برائیاں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ نیچے جا رہا ہے، اور کسی میں زیادہ اچھی بالکل معاشرے کی چیز ہے اور وہ اوپر ترقی. اور ملک صاحب یہ چوائس ہے تو جزا اور سزا کا تصور ہے نا کوئی. یو ہیو ٹو میک یور چوائسیز، رائٹ اینڈ رانگ. آپ کو دونوں اختیار دیے گئے ہیں، آپ یہ کر لو یا یہ کر لو. تو آنکھوں اور پلکوں کے ساتھ عقل نام کی بھی ایک چیز ملی جس کو انسان استعمال کرے اور دیکھے، سوچے کہ میں نے کس چیز کو دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. کاشف صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے بات کرتے ہیں، ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کاشف صاحب. السلام علیکم. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں مجھے مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، 5 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں نے پاکستان اور یہاں کا بہت کمپیریزن کیا. ٹھیک ہے، پاکستان میں ابھی بھی ہمیں ایسا بچپن سے یہ چیز دکھائی جاتی، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بچے کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے وہ ساری زندگی پہ کام آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچپن میں ایسی چیزیں ہمیں بتایا، ہماری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے بات کرتی ہے، ایک دوسرے سے بڑے احترام سے، اور آج بھی وہ چیز ابھی تک وہاں پہ قائم ہے. ایک لڑکی اگر کوئی ایسا مطلب لباس پہن کے نکلتی گھر سے تو بری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. اس کلچر کا اتنا افیکٹ ہے. اور یہاں پہ لڑکی کچھ بھی لباس پہن کے جا رہی ہے، اسکولوں میں ایسی تعلیم یا ایسی چیز دکھائی جاتی ہے، اور دوسرے کلچر کا ہم پہ اثر زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے. اور وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب ہماری لڑکیاں ہی ویسے لباس پہننا شروع کر دے، ہمارے بچے گندی گندی گالیاں یہاں سے سیکھیں اور وہ ہمیں گالیاں نکالیں، تو ہم انہیں کچھ کہتے بھی نہیں، کہہ نہیں سکتے. معاشرے کا جی ہمیں گورنمنٹ کا اثر ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہ آئے کس لیے. ہم یہاں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد دین پر چلنا، آخرت کے لیے، وہ ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں یا ہم اس کو کھو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی پاکستان میں ابھی بھی ہر طرح سے والدین کا احترام کیا جاتا ہے، رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جب ہم ایک کسی لڑکی کو، اپنی ماں بہن کو، کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ لباس نہیں پہننا ہے، اپنے ایسے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے برقع پہن، وہ مانتی ہیں. کاشف صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی، آپ کی انپٹ اچھی لگی ہمیں، آپ کی رائے ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچ گئی. آپ بالکل اچھی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اور دوسرے معاشروں میں بھی ہم اگر مشرقی معاشروں کی بات کریں، بات ماننا، ایک دوسرے کی عزت کرنا اپنے طور پہ بجائے. لیکن یہ مت بھولیں کہ اس معاشرے میں بھی اگر آپ کی بہن یا بیٹی یا بیوی اور کسی انڈر گراؤنڈ اسٹیشن پہ، کسی بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پاکستان کے کسی بس اسٹاپ یا ٹرین اسٹیشن سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے. یہ حقیقتیں ہم نہیں فراموش کر سکتے. یہاں کی جو چیز اچھی ہے اسے اچھا کہنا پڑے گا، وہاں کی جو چیز اچھی ہے اسے اچھا کہنا پڑے گا. اپنا فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا. بلا مبالغہ آپ خود سوچ کے بتائیں کہاں پہ ایک خاتون زیادہ عزت کے ساتھ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے؟ اس معاشرے کے کسی بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی یا یہاں کے کسی انڈر گراؤنڈ پہ ویران اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی؟ آپ دیکھ لیں یہاں پہ زیادہ محفوظ، زیادہ تحفظ محسوس کرتی ہوگی. اس لیے ہم یہ بات کریں کہ ہم یہ ججمنٹ دے ہی نہیں رہے کہ یہ اچھا یا وہ برا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جو اچھا ہے اسے لے لو. مقبول صاحب نے بڑی اچھی بات انسنس کے الفاظ میں کہہ دی، جو خیر ہے اسے حاصل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اچھی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے، جہاں بھی ملے اسے اپنا ہی مال سمجھو. تو یہ بات ہے. خیر ہم اس ٹاپک کو اپنے جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دفعہ ہم جب آئیں گے. مطلب صاحب بہت شکریہ آپ کی طرف سے، آج بڑی خوبصورت کنٹریبیوشن. اگلی دفعہ ہم ذرا زیادہ، جس طرح آپ نے کہا آج جنرلائز تھا، اگلی دفعہ ذرا تھوڑا سا پرٹیکولرائز کر کے، تھوڑا سا زیادہ نیرو ڈاؤن کر کے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے. ٹویٹس بہت ساری میں کوشش کروں گا پروگرام کے آخر پہ پڑھ کے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں. ابھی اس سیگمنٹ کا ختم ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے علم و ادب، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے علمی اور ادبی خزانے میں سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا کرتے ہیں. آج ہم کیا لے کے آئے ہیں، پہلے ایک ویڈیو پیکج دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ ملک صاحب، جزاک اللہ. ویڈیو پیکج پلے کر دیں گے پلیز.
اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے۔ یہ وعدہ کئی رنگ میں پورا ہوتا رہا۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی اس وعدے کے مصداق ٹھہرے۔ کیا دین اور کیا دنیا! آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں کمال تک پہنچنے کی توفیق دی۔ اس بھرپور زندگی کا احوال آپ کی خود نوشت سوانے تحدیث نعمت میں بطور تحدیث نعمت کے محفوظ ہے۔ لیں جناب، آج ہم حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب تحدیث نعمت کے اوپر بات کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں علم و ادب میں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم نصیر احمد حبیب صاحب۔ نصیر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اس موضوع کو جو ہم جس پہ بھی بات کر رہے تھے، ہم اسی کے تناظر میں آج تحدیث نعمت کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی خود نوشت زمانے کا نام ہے تحدیث نعمت۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب ارلی 1900s میں یہاں پہ تشریف لائے، برطانیہ میں۔ یہاں آ کے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہی معاشرہ تھا، یہی مغربیت تھی، یہی سب کچھ تھا۔ اس میں آپ نے یہاں کی جو چیزیں اچھی تھیں وہ بھی اپنائیں، دنیا میں بلندی حاصل کی، اور دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ ہمیں کچھ بتائیں کہ تحدیث نعمت سے ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہندوستان سے اٹھ کے ایک نوجوان جو یہاں پہ آیا، کیا چیلنجز تھے، کس طرح سے رہے، کیا یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آپ ایک بار ہم ڈسکس کر رہے تھے منہاج الطالبین کو، تو اس میں آپ نے جیسے فرمایا تھا، انہوں نے حضرت صاحب نے، کہ بچے پر خیالات کا جو ماں باپ کے خیالات ہوتے ہیں اس کی پیدائش سے پہلے ان کا اثر پڑتا ہے، پھر بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، جس ماحول میں ہوتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جذب کرتا ہے۔ اس لحاظ سے چودھری ظفر اللہ خان صاحب بہت خوش قسمت تھے کہ ان کی والدہ وہ والدہ تھیں یہ کہ جنہوں نے جب انہیں کہا گیا کہ اپنے بچے ان کے بھائی جو پہلے پیدا ہوئے تھے، 2 بھائی، وہ فوت ہو گئے تھے، کسی ہندو عورت نے کہا تھا کہ اس کے لیے یہ ٹونا وغیرہ کریں، تو انہوں نے کہا تھا میں شرک نہیں کروں گی، اور 2 پھول سے بچوں کی آزمائش انہیں گزرنا پڑا، 2 پھول سے بچوں کی زندگی کا دیا بجھ گیا، لیکن اندر جو ایمان کی حرارت تھی اس کو انہوں نے کم ہونے نہیں دیا۔ حضرت ظفر اللہ خان صاحب نے 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور وہ فرماتے ہیں میں ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتا رہا ہوں، اور میرے دل میں اس کے بعد وسوسہ کوئی نہیں آیا۔ تو وہ جو چیزیں جذب کی تھیں آپ نے، پھر یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی۔ یہ سرمایہ تھا، جیسے مجید امجد کی نظم ہے نا، صاحب کا فروٹ فام مد ان کی کشید کر لو سبو میں بھر لو، انہوں نے جتنی چیزیں سبو میں بھرنی تھی بھرنی، وہ سارا نور انہوں نے اتار لیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، یہ سرمایہ نور کا سرمایہ نہ ہو، تو پھر حال وہی ہوتا ہے کہ کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش نے آ لیا، وہ پھر آدمی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اس معاشرے میں، حضرت صاحب نے خلیفۃ المسیح اول نے دعا کے ساتھ، استخارے کے ساتھ ہر کام جو ہے وہ کریں، دعا کے کیا، پھر انہوں نے نصیحت کی، اور اس کلچر میں جو اچھے شرفاء ہیں ان سے رابطہ رکھنا، یہ انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا، اور انہوں نے رابطہ رکھا، اور ایسے لوگ ملتے ہیں۔ ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی والدہ کی طرح تھی جو ہاسٹل میں انہوں نے بنایا ہوا تھا گھر کو، تو وہ کہتے ہیں وہ 40 سال بیوہ رہی ہیں، اور انہوں نے حیا کا ایک مجسمہ تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ اس سوسائٹی میں رہے، یہاں ان کی جو تعلقات بنے ہیں وہ دیر پا رہے ہیں، اور اپنی ہر سفر پہ جاتے تھے چھٹیوں میں، وہ پہلے اجازت لیتے تھے خلیفۃ المسیح اول سے، وہ اجازت دیتے تھے، دعا کے لیے لکھتے تھے، مسلسل بار بار اپنی کامیابیوں کو سمجھتے تھے یہ دعاؤں کا ثمر ہے۔ تو اس طرح اس بندے نے
جو مارک امپرنٹ چھوڑے ہیں ہسٹری پہ کہ وہ یو این او میں گئے ہیں، صدر تھے یو این او کے، جہاں رشیا کے نمائندے بیٹھتے تھے اور جوتیوں سے ڈسک کھڑکاتے تھے، اور جب یہ انہوں نے صدارت کی ہے یو این او کے، اور رشیا کا حسب دستور رشیا کا نمائندہ ایسے لگا کرنے، آپ نے کہا کہ نہ ہمارا وقت ضائع کریں نہ اپنا کریں، اور سیدھے ہو کے بات کریں، تو اسے جرت نہیں ہوئی۔ وہ جرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور جس جگہ بھی گئے، یہاں پڑھنے کے لیے آئے، سید امیر علی تھے پریوی کونسل کے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے، اور مجلس مباحثہ تھی اس میں وہ شرکت آپ نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو، جو انگریز بیوی تھی ان کی، تعارف کرا کے کہا کہ یہ نوجوان بہت ترقی کرے گا۔ آغا خان نے کہا، بہت قائد اعظم نے کہا جب یہ ایگزیکٹو کونسل میں تھے کہ انہوں نے تجارتی معاہدہ کیا کہ ان کی تعریف ایسے کرنا ہے جیسے میں اپنے بیٹے کی تعریف کروں، لیکن میں تعریف کروں گا انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے۔ اور وائس رائے نے کہا کہ جب ایگزیکٹو کونسل میں مقرر کرنے لگے کہ مسلمان یہ جو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، کتنی خدمت کی ہے تم نے۔ جی نہرو نے کہا 1945 میں جیل میں تھا، یہاں انہوں نے یہ کامن ویلتھ کے اجلاس میں تقریر کی، ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا، اور مسٹر آصف علی نے بعد میں ان کو آپ کو بتایا کہ ہم جیل میں تھے، وہاں ریڈیو پہ آپ کی تقریر سنی ہے۔ نہرو نے کہا جس بے باکی سے اس نے آزادی کا مطالبہ کیا وہ تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ بالکل نصیر صاحب، اب یہ شخصیت جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین اور دنیا دونوں میں اللہ کے فضل سے بڑی بلندی حاصل کی اور کمال حاصل کیا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم خاص اس تعلق میں بات کریں کہ یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کے حدیث نے اپنی معمولات کیا بتاتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ کہ میرا خیال نمازوں میں کبھی کوئی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں نمازیں انہوں نے خصوصاً یہ کسی پارک میں گئے ہیں، جی پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے نماز وہاں ادا کی، بالکل، کھانا کھایا نماز وہاں ادا کی، بس کی چھت پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی۔ جی دیکھیں اپنے معمولات کو انہوں نے کبھی، اور یہ بلکہ بعض اوقات مجھے کسی نے پرسنل، ایک ڈی ایس پی محمد یونس تھے، انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ ان کے بھائیوں سے ایک بار بات ہو رہی تھی کہ یہ آپ بھی ہیں وہ بھی تھے، کیا فرق تھا آپ میں اور ان میں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں لگتی تھی آؤٹ اسٹینڈنگ بات، لیکن بھائی میں ایک بات تھی کہ انہوں نے کبھی بھی نماز کو یعنی اسے لیٹ نہیں پڑھا، بر وقت پڑھا، بالکل اسے کبھی مس نہیں ہونے دیا انہوں نے، جو احترام اور جو تھا نماز کا، تو یہ ان میں غیر معمولی، تو یہ اقدار ہیں، یہ ویلیوز ہیں۔ اور یہی ہم آج اپنے پروگرام میں بات بھی کر رہے ہیں کہ لباس انہوں نے مغربی پہنا، لیکن اپنی اقدار کو مغربیت کے اس پہ قربان نہیں کر دیا، لٹا کے ذبح نہیں کر دیا، اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے اقدار کو رکھتے ہوئے اس ثقافت کی اچھی بات، وقت کی پابندی آپ میں جس طرح کی تھی وہ مثالی تھی۔ مطلب اقبال اخوند جو سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ رہے، کام کرتے رہے، ان سے پرسنلی انٹرویو کیا، ایم ٹی اے پہ چلا بھی تھا، انہوں نے بتایا کہتے کہ یہ لٹرلی ہم نے دیکھا کہ چوہدری صاحب کے آنے پہ لوگ اپنی گھڑی ٹھیک کرتے تھے، اور اگر 40 لوگوں نے آنا تھا وقت پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تو ایسا کہتے تھے شروع کریں اجلاس۔ ہاں جی، تو سب کچھ اچھی چیزیں لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چور صاحب جو تھے وہ بڑے کین آبزرور تھے، اور انہوں نے اپنی جو دیکھیں ان کی ایمانی حرارت کا تو یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر نے ایک بار ایسے سوال کیا کہ بھائی اگر وہ حکم دیں گے، کوئی بھی حکم دیں گے قانون توڑنے کا تو آپ توڑ لیں گے؟ انہوں نے کہا وہ کیوں دیں گے، امر اسلام تو اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بالفرض، انہوں نے کہا بالفرض ہے تو ابھی جا کے بتاؤ، میں وہ جو نیک کام مجھے کہیں گے میں وہ کروں گا۔ تو وہ یہ ان کا عالم تھا، یعنی اطاعت کا وہ، اور وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بعد میں نے کسی جگہ پڑھا، فون بھی کیا تو انہوں نے کہا کیوں نامعقول سوال تم کر رہے ہو، گورنر نے آگے سے، تو وہ ان کی، میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ مذہب پہ اپنے غیر معمولی وفاداری بشرط استواری، جو استواری تھی ان کی، پھر خلافت سے جو تعلق تھا، حکم آیا کہ قادیان پہنچو، یہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں، تو وہ شام کو انہوں نے کہا ٹرین پہ پہنچ جائیں، بٹالے پہ ٹرین آدھی رات کو پہنچی، کچھ شہری لڑکے تھے کہنے لگے آرام کر لیں، انہوں نے کہا نہیں آرام نہیں کرنا، چل پڑے، پیدل چل پڑے ہیں، اور رستے میں کچھ نے کہا بھی، انہوں نے کہا نہیں فجر کی نماز جا کے وہاں پڑھنی ہے، اور جہاں پہنچ کے انہوں نے کہا جی ہم آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو چیزیں ان میں اندر تھیں، اور یہ چیز جو تھی اس نے ان کا یعنی ان کی پگ جو ہے نا اونچی رکھی ہے، اور وہ ہر میدان میں وہ انہوں نے امپرنٹ۔ نصیر صاحب ایک اور چیز جو حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے، پرسوں جو حضرت امیر المومنین نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور نے آغاز پہ فرمایا کہ بعض پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے یا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والے لوگ
لوگوں کا خیال ہے کہ، اور آگے پھر حضور نے جو لوگوں کے ایمان لانے کے واقعات میں بیان فرمائے. سر ظفر اللہ خان صاحب کتنے پڑھے لکھے تھے، کتنے روشن خیال تھے. لنکنز ان میں تعلیم حاصل کی جو اس زمانے کے حساب سے ٹاپ نوچ ادارہ جسے آج بھی کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے. اس معاشرے میں رہے پلے بڑے، جس معاشرے میں بڑا جونیئر سینئر کا وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی کون عمر میں بڑا کون چھوٹا کس نے، اور پھر لنکنز ان کے بھی ایک اپنا. لیکن یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کی اطاعت کے بارے میں انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عمر کا فرق ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں عمر میں، کیسے ہیں کیا ہیں. ارشاد آیا اس کی تعمیل کرنی ہے. آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا دیکھیں تیرے فرقے کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ زندہ مثال حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ. لیکن آپ انہیں دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح اول سے ہدایات لے کے چلے یہاں پہ آئے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہیں کسی تصویر میں ہم دیکھتے ہیں نہایت عقیدت سے بیٹھے ہوئے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ نہایت عقیدت کے ساتھ. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں نہایت عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اس پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی، یہ جو کردار کا یہ جو ہے نا ان کی بک، جی ایک تصوف کی ایک مشہور کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو تو وہ کتاب پڑھ لے. تو یہ کتاب جو ہے بلا شبہ یہ جو کتاب ہے یہ اگر کوئی پڑھ لے جس کا کوئی استاد ٹیچر نہیں ہے تو وہ پڑھ لے تو اسے بہت زیادہ. اب اس میں جو سبق انہوں نے دیا ہے اور اس میں انہوں نے یعنی جب بھی، بلکہ انہوں نے کھیت میں جا کے وہ فصلیں بھی کاٹی ہیں. جب جماعت نے حکم دیا ہے کہ وہاں شدی کی تحریک میں کسی عورت نے جب اپنا مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا، پورے گاؤں نے کہا ہم تمہاری فصل نہیں کاٹیں گے. تو حضرت یعنی ظفر اللہ خان صاحب جیسے ان لوگوں میں حضور نے بھجوائے ہیں اور یہ گئے ہیں اور انہوں نے فصلیں تک کاٹی ہیں. تو یہ انہوں نے یہ جو میں نے وہ بتایا ڈپٹی کمشنر کو کیسے انہوں نے جواب دیا اگر جو مجھے حکم دیں گے نیک حکم دیں گے میں کروں گا عمل. تو اس پہ نہ انہوں نے کبھی کمپرومائز کیا، نہ کوئی ایسی بات کی. ہمیشہ مرکز، اور وہ سمجھتے تھے کہ میری کامیابیوں کا جو سبب ہے وہ خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں، ان کی توجہ ہے. یہ پوری کتاب میں بہت اچھا. بہت شکریہ صرف سے، جزاک اللہ. یہ ہمارا اپنا سیگمنٹ اس وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تحدیث نعمت جو ہے وہ اردو میں بھی alislam.org ہماری جو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہے. انگلش میں بھی ترجمہ ہو کے اس دفعہ بھی ریسنٹلی سب نے ذکر بھی فرمایا اور اس جلسے پہ آ بھی گئی وہ منظر عام پہ، انگریزی میں ترجمہ ہوئی تحدیث نعمت. بہت انسپریشنل ہے، خود پڑھنے کے لائق ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لائق ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان اپنے مذہب سے دور نہیں بلکہ اگر تفہیم حاصل کرنا چاہے تو اپنے مذہب کے بہت قریب جاتا ہے. حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کتاب کو ہم پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بڑا انہوں نے بڑی منکسر مزاجی سے جس میں بیان کیا ہے. لیکن ظاہر ہے جن لوگ آپ کو جانتے ہیں، انور کالون صاحب کی ایک کتاب ہے ظفر اللہ خان مائی مینٹور کے نام سے، بشیر احمد خان رفیق صاحب نے اپنی کتابوں میں بلکہ سر ظفر اللہ خان 2 کتابیں میں، ایک چند خوشگوار یادیں ایک اور سر ظفر اللہ خان صاحب نے، اس میں جا کے پڑھ کے دیکھنے کے لائق ہے. ایک انتہائی تعلیم یافتہ آدمی، دنیاوی لحاظ سے ایک انتہائی ترقی یافتہ آدمی، لیکن اپنے امام کی عقیدت اور محبت میں ڈوبا ہوا، اپنے مذہب اپنے عقائد کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ انسان کی زندہ مثال. ہمارے لیے بھی قابل تقلید، ہمارے بچوں کے لیے بھی قابل تقلید. انگریزی میں اردو میں دونوں میں alislam.org کے اوپر اویلیبل ہے. فی الحال ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بات کریں گے، دوبارہ بھی آپ کے پاس واپس آئیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں. اگلا سیگمنٹ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. نصیر ابھی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ضیاء خلافت ہمارا جو تیسرا اور آخری اس پروگرام کا سیگمنٹ ہے. اس میں ہم نے دوبارہ اپنے کلچر کی بات چل رہی ہے، اس میں ہم نے پچھلے دفعہ بھی جلسہ سالانہ کے حوالے سے پری جلسہ سالانہ بات کی تھی. آج ہم ذرا پوسٹ جلسہ سالانہ، اب جب کہ جلسہ سالانہ یو کے ہو چکا ہے تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں ثقافت ہمیں کاٹتی نہیں ہے، ہمیں قریب لے کے آتی ہے. ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. خدا کے فضل سے جلسہ سالانہ برطانیہ ایک مرتبہ پھر بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوا. ایک مرتبہ پھر میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کہ پورا ہونے کا ایک انوکھا انداز دیکھنے میں آیا، جب زمین کے کناروں سے مختلف قومیتوں کے لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہوئے اور قومیتوں اور ثقافتوں کا فرق مٹاتے ہوئے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کی زندہ تصویر بن گئے. ثقافتوں کا فرق مٹانے والی اور مختلف قومیتوں کو قریب لانے والی
ये कौन सी ताकत है? नाज़रीन, हम इस वक्त अपने आखिरी सेगमेंट में शुरू करते हैं गुफ्तगू। जिस तरह हमने कहा, हम सकाफ़तों की बात करते चले आ रहे हैं। सकाफ़त हमें काटती नहीं है, वो कोई हर्डल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि हमें करीब लेके आने का ज़रिया बन जाती है अगर उसके अंदर वो क़ुव्वत शामिल हो जाए जो कि जलसा सालाना पे मसलन इन सकाफ़तों को करीब लेके आती है। नसीर रबीह साहब, ये जलसा सालाना क्या है? क्या कोई क़ुव्वत है जो सबको करीब ले आती है? देखिए, जिसकी बुनियाद इस बात पे रखी गई थी कि जो लोग मरकज़ में नहीं आ सकते, सोबत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनके लिए कुछ ऐसे अयाम मखसूस कर दिए जाएं जी, ताकि वो उसमें, बल्कि हुज़ूर फरमाते थे, वो अपना कुछ बचाते हुए, पस अंदाज करते हुए कुछ रकम रखते जाएं थोड़ी थोड़ी करके, ताकि वो इस काबिल हो सके कि सफ़र कर के। सके। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सफ़र करना और सोबत सालिहीन में आके बैठना और सुनना, ये कितना इम्पॉर्टेंट बात है, और राब्ता कितना इम्पॉर्टेंट है। हुज़ूर ने इसकी बुनियाद रखी है। और फिर आपने फरमाया कि वो ये जो लोग आएंगे, इनके बारे में दुआएं होंगी, मार्फत के नुकात बयान किए जाएंगे, इसका हक़ाइक़ व मारफ बयान करने का शगल रहेगा, और दुआ की जाएगी अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ खींचे और इनमें वो ईमान, यकीन और मार्फत जो है वो पैदा हो। तो ये जो जैसे कुरान पाक में कुनू मा सादिकीन के सादकों के साथ रहो, ईमान की तकमील, यकीन की तकमील, मार्फत की तकमील सोबत सालिहीन के बग़ैर नहीं हो सकती। फिर आपने सुनाने पे ज़ोर दिया। एक बात आप ज़हन में रहेगी कि पढ़ना और चीज़ है, सुनना और चीज़ है। सुनने का जो है वो इम्पैक्ट अलग हुआ करता है। ये जो पीर सिराजुल हक नमानी ने तज़किरा किया जलसा सालाना का, उसमें आपने फरमाया है कि हुज़ूर ने तुज़िए मराम का वो हिस्सा जहाँ फ़रिश्तों पर बहस थी वो खोला, जिस पे बाज़ इतराज़ात भी किए जाते थे। वो जब पढ़ के सुनाया है, आपने वजाहत की है, तो सैयद आसन मौलवी साहब के आंसू बहने लग पड़े। और दूसरे लोग जिनके दिल में भी कोई शक होगा तो वो शक सारे दूर हो गए। ये सुनने की अहमियत है। सुनने में बंदे का जो सोज है वो भी शामिल होता है, बंदे का ईमान, कुव्वत कुदसी भी शामिल होती है। लिहाजा इसलिए ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपने फरमाया था कि जो नए आने वाले हैं वो शनासा हो जाएंगे दूसरों से, जिन्होंने बैत की है पहले से, जो बैत याफ्ता हैं, उनमें जो अजनबियत है वो ख़त्म होगी, नफाक दूर होगा, दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ये तरक्की पाएंगी। ये कोहिजन है, ये कोहेसिव फोर्स है जो एक सब लोगों को इकट्ठा करती है। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, हर दुनिया के किनारे से लोग आते हैं। आपने ये भी फरमाया था कुछ इसके फ़ायदे जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होते जाएंगे, और अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होते जाएंगे। हमने यहाँ पे देखें जलसा सालाना मुनक़िद हुआ है 29, 30, 31, 29, 30, 31 अगस्त को। हमारे बहुत से नाज़रीन ने उसको लाइव देखा भी है। उसकी रिकॉर्डिंग्स फिर पूरी रिपीट होती रही हफ्ते भर के दौरान, और फिर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। उसमें जहाँ पे ज़ाहिर है अवलीन अहमियत तो इस चीज़ को हासिल है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ के खिताबात वहाँ पे सुने जाएँ, जो नहीं सुन सके लाइव उनको। फिर उसमें जो दूसरी हम इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि उस एक ताकत की वजह से, जिसे हम खिलाफत अहमदिया के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं और अल्लाह के फजल से उसके दामन को थामे हुए हैं, उस एक ताकत की वजह से मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आपको एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए नज़र आते हैं, आपस में नहायत प्यार और मोहब्बत से मिलते हुए नज़र आते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने दिल में अपने ईमान और अपने दीन की शमा को रोशन रखें तो सकाफ़तें रोक नहीं बनती, सकाफ़तें फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और सकाफ़त के किसी अच्छे पहलुओं को अपना लेना, बल्कि बहुत जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल एक दूसरे तनव्वु पैदा होता है, एक दूसरे की सकाफ़त को देखने समझने का मौका मिलता है। यही तो उसका हुस्न है कि बख्शी है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। हर रंग में मतलब कि जितने भी रंग हैं उन तमाम रंगों में चश्म को चाहिए वाह हो जाए, उनको परसीव करे, तो ये एक है, इसमें हुस्न पैदा होता है। अब हमारे बहुत से नौजवान बाज मसलन जिस तरह घाना जा गए या अफ्रीका गए, अफ्रीका के बाज़ ममालिक में गए,
اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں کے احمدی تھے انہوں نے اس قدر محبت دی کہ انہیں ان کا لباس بھی اچھا لگنے لگا، اور انہوں نے جب ان کا لباس ان کو دیا تحفتاً تو بڑے فخر سے انہوں نے پہنا، اس میں تصویر کھنچوائی اور بتایا کہ دیکھیں میں نے یہاں کا لباس پہنا ہوا ہے. تو یہ وہ جو ہے دیکھ لو، وہ جو نے فرمایا نا کہ دیکھ لو میل و محبت میں عجب تاثیر ہے، ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار. تو یہ ہے مطلب آپس میں پیار، وہ جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. ثقافتوں کا فرق جو ہے وہ مٹاتی ہوئی اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ واقع. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں سیریس صاحب کوئکلی، اس سے پہلے ہمارا ٹائم بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کچھ میں نے ٹویٹس بھی پڑھنی ہیں، کہ ایک جو یہ کہا جاتا ہے کہ اعتراض ہمارے مخالفین کی طرف سے کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک اس کی کوئی ملتی نہیں ہے ٹریڈیشن، تو وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے. تو یہ تو عین اسلامک تعلیم نہیں ہے. دیکھیں یعنی قرآن کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ رہو. بالکل. تو یہ جو سفر کرتے ہیں ہم نے پرانے دور میں پڑھتے ہیں، ایون دیکھیں جب اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک موقع پہ مسلمان حج پہ موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اجتماعیت کی اہمیت تو ہے، اجتماعیت کی اہمیت ہے اکٹھے ہونا، پھر اکٹھے ہو کے دعائیں کرنا، اجتماعی دعاؤں کی، پھر جو تعامل ہے. دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا اسلام کا سورس ہے، وہ ہے ایک تو ریڈنگ، یہ ہے نا اس کے ذریعے روایت کو ذریعے پہنچا لکھ حدیث کی کتب، ایک ہے تعامل سنت جسے کہتے ہیں، وہ تو جو پریکٹس ہوئی ہے وہ لے کے چلتی ہے نا آگے. تو اسلام تو اس سے یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ تعامل سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ اجتماعیت کا جو ہے تصور، یہ اجتماع کا یہ اس سے تو ہوتا ہے، بلکہ اس جلسے نے تو دوبارہ اس کے ریوائیو کر دیا. جمعیت کا ہاں جمعیت کا تصور ہے، جو تعامل کے سے چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ بھی ہم نے یہ پریکٹس کرتے دیکھا ہے جی اس طرح ہوتا تھا. تو اس سے تو ایک بہت بڑا سورس ہے اسلام میں. بالکل. تو جی ہم بہت بے شمار روایت ہے جی، یہ کام وہ کر رہے تھے ہم نے دیکھا تو ایسے، تو یہ بات جی ٹھیک ہے لافل ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھنا کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، حضرت صاحب کا جو خطاب تھا افتتاحی خطاب، وہ تھا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی دین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر بے تحاشا حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں، ان کا دفاع کرنا ضروری ہے. اگر ایک یہ پیغام دیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے ویسے اس کا کوئی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ دیکھیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں ایون جو دوسرے بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں وہ عرس مناتے ہیں، عرس میں بندے بہت اکٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا ایسا نہیں ہے. پھر ایک اجتماع مشہور جماعت ہے جو اجتماع وغیرہ کرتی ہے، بڑے اکٹھی کرتی ہے ہوتی، تو وہ یہ ظاہر ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جی اس میں تو اعتراض کرتے ہیں. لیکن جو یہ سب سے بیسٹ رنگ جو ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا عرس کا موقع نہیں ہے یا کوئی ایسا موقع نہیں ہے، بلکہ بیٹھے ہیں اسلام کی باتیں پڑھیں. اس دور میں آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان کو آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی مہمان جو غیر جماعت بھی ہے یا کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پاک نمونہ دیکھتا ہے، اس پہ اثر پہنچتا ہے، ایک قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے. تبلیغ جس قرآن پہلے اتنا نہیں چھپتا تھا، پریس میں نہیں چھپتا تھا، تو پھر کیا یہ بدعت ہے؟ آپ چھوڑ دیں. پریس میں نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اشاعت اس طرح نہیں ہوئی، ریڈیو انٹرنیٹ کے ذریعے اشاعت نہیں ہوئی، تو کیا یہ چھوڑ دیں؟ بہت شکریہ نصیر ابھی صاحب، جزاک اللہ. ناظرین یہ ہمارا اپنا سیگمنٹ اور بلکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہمارا جو عصر حاضر کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہے، اس پہ جو ہے وہ اس وقت مجھے بتایا گیا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے کہ جو تحدیث نعمت کا لنک ہے الاسلام پہ، وہ یہاں پہ ٹویٹ ڈال دیا گیا ہے ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ. وہاں پہ جا کے آپ تحدیث نعمت کو ایکسیس کر سکتے ہیں. انگریزی کا بھی غالباً ضرور ہوگا، وہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو جلد آ جائے گا. لیکن خیر اردو میں جو ہے وہ آپ کو اس وقت وہاں پہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کو لنک اس کا، تاکہ زیادہ ایزیلی آپ وہاں تک جا سکیں. کچھ ٹویٹس جو ہمیں یہاں پہ آئی ہیں ہمارے اسی ثقافت کے موضوع کے اوپر ہم جب بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے جب پوچھا کہ خاص طور پہ جب ہم جن ممالک سے ہم آئے ہوئے ہیں وہاں کے کلچر کو لے کے آنا ہے، نیا کلچر ہے، یہ چیلنج کو کیسے اس کا سامنا کیا جائے، تو ہمارے بہت سے امت القدوس صاحبہ نے لکھا کہ بچوں کے دلوں میں والدین کی عزت اور کچھ غلط کرتے ہوں تو اس کا ڈر ہے. نو مکسڈ گیدرنگز آف ایڈلٹ گرلز اینڈ بوائز. جی یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. تسنیم اصغر نے لکھا کہ ماں باپ کی عزت کرنا اولین فرض میں سے ایک ہے، لیکن خوف صرف اللہ کا بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے لکھ دی جناب. اور انسان اپنی عزت نفس اور وقار مغربی معاشرے میں آ کر بھی قائم رکھے. دوبارہ ہم یہی بات کریں گے کہ مغربی معاشرہ کیا اور مشرقی معاشرہ کیا. اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے دی ہے. اس میں اگر سیلف رسپیکٹ اور اپنی
ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کا اور وقار کو قائم رکھنے کا حکم ہے، تو سب کے اوپر یکساں لاگو ہوتا ہے، وہ مغرب میں رہیں آپ یا مشرق میں رہیں۔ ندیم الرحمان صاحب نے لکھا، اچھی بات ہمیشہ کی طرح لکھی کہ one can and could and sometimes should adopt any aspect of another culture as long as it doesn't conflict with belief۔ تصادم نہ ہوتا ہو اقدار اور آپ کی مذہبی اقدار اور مذہبی عقائد کے ساتھ، تو وہ کسی بھی ثقافت کی اچھی بات کو اپنانے میں حرج نہیں۔ شہروز طارق نے بڑی اچھی بات لکھی کہ a people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots۔ ماضی کا جب تک پتہ نہیں ہوگا تو ایک درخت ایسا جس کی کہ جڑیں نہ ہوں اس کی طرح سے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آگے نظر رکھنی بھی ضروری ہے آگے بڑھنے والی قوموں کے لیے۔ عبید اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ریلیجن emphasizes an individual and collective morals, aspects of culture that spoil morals are rejected, aspects that enhance morals are accepted۔ عبید اللہ خان صاحب کی ٹویٹ بھی ہم نے یہاں پہ آج شامل کر لی ہے۔ ناظرین، ہمیں اگلے اتوار کے روز تک کے لیے اجازت دیجیے، جب ہم اسی موضوع کے اوپر مزید تفصیل میں جا کر بات کریں گے، مزید پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہفتے بھر کے دوران چیک کرتے رہیں، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ہم کیا موضوع لے کے آ رہے ہیں، تاکہ آپ اس موضوع کے اعتبار سے ٹویٹس بھی بھیج سکیں اور ہمیں کال کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی کالز لیں گے۔ نصیر علی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے اتوار تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام، کہنا